پنچایت میں خاموشی چھائی تھی۔ ایک قطار سے لگی کرسیوں پہ بیٹھے ادھیڑ عمر مرد گہری سوچ میں ڈوبے تھے۔ ان کے سامنے دونوں جانب چارپائیاں بچھی تھیں، جن میں ایک جانب میر احد کا خاندان موجود تھا، جن کے چہرے پہ گہرے دکھ کی چھاپ تھی، اور ان کے بالکل سامنے وہ لوگ بیٹھے تھے جو اس دکھ کی وجہ سے تھے۔ میر احد کی نگاہیں سرخ تھیں۔ اس نے اپنا بھائی کھویا تھا۔ بازل 18 کا تھا، کتنا خوبصورت اور شرارتی جنونی سا لڑکا جو بس ٹھان لینے کے بعد پیچھے نہیں ہٹتا تھا۔ میر احد کو اس پہ فخر تھا، اور آج وہی فخر مٹی میں دب چکا تھا۔ اس کے اندر آگ سلگ رہی تھی جس سے وہ ہر ایک چیز کو جلا دینا چاہتا تھا۔ ہمیں خون بہا چاہیے، اس نے اپنے بابا سائی کو کہتے سنا۔ وہ سارے معاملے میں خاموش تھا۔ اس کی سرخ نگاہیں ان لوگوں پہ ٹکی تھیں جن سے اس کے بابا کی گہری دوستی تھی، اور آج وہ دوستی دشمنی میں بدل گئی تھی۔ وجہ کیا تھی؟ ایک عورت۔ ہم خون بہا میں کچھ بھی دے سکتے ہیں، ہمیں اعتراض نہیں، حسین کمال نے فوراً کہا، جس پہ میر احد کے بابا سائی کے چہرے پہ زخمی مسکان در آئی۔ انہوں نے اپنا چہرہ ایک پل کے لیے اپنے دوست کی جانب کیا تھا، پھر انہوں نے سرپنچ کی جانب دیکھا۔ ہمیں خون بہا میں حسین کمال کی بیٹی حورب چاہیے۔ میں نے اپنا جوان بیٹا کھویا ہے، اس کی جان کی قیمت کاغذ کے ٹکڑے ادا نہیں کر سکتے، اس کی جان کی قیمت حسین کمال کی جان ادا کرے گی، یعنی اس کی بیٹی حورب۔ میر احد سے اس کا اسی وقت نکاح ہوگا، پھر حسین کمال کا حورب سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ وہ کبھی اس سے ملنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اس کے ساتھ حویلی میں کیا سلوک ہوگا، اس کی خبر حسین کمال کو ملتی رہے گی، لیکن وہ کبھی پلٹ کر میرے در پر نہیں آئے گی، اور اگر آیا تو ناک سے 11 لکیریں کھینچے گا، اپنے بیٹے کی جان لے گا، پھر مجھ سے بات کرے گا۔ ان کی آواز اونچی اور مشتعل تھی۔ ایسا سناٹا اور سکوت ہر طرف پھیل گیا کہ درختوں کے پتے بھی تھم گئے۔ ایسے ہرگز نہیں ہو سکتا۔ حورب، حورب! حسین کمال کی آنکھوں کے سامنے اپنی مومی گڑیا آ گئی، ان کے بڑھاپے کی اولاد جن سے انہیں بے تحاشا محبت تھی۔ پھر ہمارے حوالے غنی کو کر دو، پھر ہم جانیں اور وہ جانیں۔ میر احد کے بابا سائی نے سرد لہجے سے تجویز پیش کی تھی۔ حسین کمال کا دل کٹ کر رہ گیا۔ 2 اولادیں، ایک بڑھاپے کی رونق حورب، ایک بڑھاپے کا سہارا غنی۔ کیسے کھٹن وقت تھا یہ! ان پہ وہ فیصلہ نہ کر پائے، لیکن فیصلہ جلدی کرنا تھا، اور جو الفاظ ان کے لبوں سے نکلے انہیں ان الفاظ پہ خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں حورب کو غنی کر دوں گا، اور پھر میرا اس سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ پنچایت میں بولیاں بلند ہوئیں، لوگوں نے سرگوشیاں کیں، اور یہ سرگوشیاں ہوا کے ساتھ پھیلتی ہر طرف پھیل گئیں۔ حسین کمال کی حویلی میں بھی یہ بات پہنچ چکی تھی۔ ایک پہاڑ میر احد کے گھرانے پہ ٹوٹا تھا، ایک پہاڑ حسین کمال کے گھر پہ ٹوٹ رہا تھا۔ عورتوں نے سینہ کوبی کی۔ ماں نے حورب کو دیکھ کر 2 ہتھڑے سینے پہ مارے، اور وہ اسے اپنے گوشت میں چھپا لینا چاہا، لیکن وہ اسے غنی کی طرح بھگا نہ سکی، کیونکہ غنی کو فرار کرنے میں حویلی کے سبھی لوگ اور ان کی دعائیں شامل تھیں، لیکن حورب کو بچانے والی ماں اکیلی تھی۔ نہ کریں یہ ظلم، میری بچی مر جائے گی، اس کی عمر ہی کیا ہے، 16 سال کی ہے۔ آپ جانتے ہیں 16 سال کتنے کم ہوتے ہیں شادی کے لیے، اور ایسی شادی کے لیے تو یہ بہت زیادہ کم ہے۔ میر احد 30 سال کا ہے۔ وہ سب اپنے بیٹے کے موت کے غم میں پاگل ہو چکے ہیں، میری بچی کو نوچ کھائیں گے۔ ماں دہائیاں دیتی رہ گئی۔ حسین کمال نے بیوی کو بازو سے پکڑا اور غیر ضروری سامان کی طرح کوٹھڑی میں دھکیل دیا۔ وہ اس کا دروازہ پیٹ پیٹ کر رہ گئی، لیکن حسین کمال بلائی منزل پہ چلے گئے تھے، جہاں حورب اپنی چاچی کے پاس بیٹھی تھی۔ حورب میرے ساتھ چلو۔ حسین کمال کی آواز لرز گئی۔ انہیں لگا وہ کمرے کے اندر نہیں جا سکے گی۔ جتنا اندر جانا مشکل تھا، اتنا ہی حورب کو لے کر واپس پنچایت میں پہنچنا تھا۔ پورا راستہ کسی اژدہے کی طرح انہیں ڈستا رہا۔ تمہارا نکاح ہے حورب، تم نے پھر میر احد کے ساتھ جانا ہے؟ کیوں؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ کیونکہ تم پھر اس کی بیوی بن جاؤ گی، وہ جیسا کہے گا۔ اس کی ماننا تم؟ حورب کی آنکھیں پھیر گئیں۔ وہ تو بھائی ہیں میرے، میں تو… وہ آگے بولتی کہ باپ نے کانپتا ہاتھ اس کے لبوں پہ رکھ دیا۔ چپ ہو جاؤ حورب، میں مر جاؤں گا، ورنہ… مجھے الفاظ سے مت مارو، تم بس خاموشی سے وہ کرو جو میں نے کہا ہے۔ حورب نے جب اپنے باپ کی بوڑھی آنکھوں کو روتے دیکھا تو وہ بھی رونے لگی۔ اس نے باپ کے آنسو پونجھے اور خاموش وہی سب کیا جو باپ نے کہا تھا۔ چند گھڑیوں میں وہ حورب کمال سے حورب میر احد بن چکی تھی۔
میر احد نے بس ایک بار نگاہیں اٹھا کر حورب کو دیکھا تھا۔ اسے نفرت سی ہوئی حورب سے۔ وہ بالکل اپنے بھائی جیسی صورت کی تھی اور اسی صورت میں اسے اپنے بھائی کا قاتل دکھائی دیتا تھا۔ اس نے پلٹ کر نگاہوں کا رخ موڑ لیا۔ اس کی آنکھوں کی رخی بڑھ گئی۔ جس وقت میر احد حویلی پہنچا تو اس نے اپنی والدہ کو کسی جاہل فقیرنی کی طرح الجھے بکھرے بالوں کے ساتھ سر پیٹ پیٹ کر روتے دیکھا۔ حورب اس کے پیچھے تھی اور یوں ساجدہ کے رونے پہ وہ سہم کر میر احد کے پیچھے ہو گئی۔ اونچی قامت والے کو جھٹکا لگا جب اس نے اپنے ہاتھ میں ایک نرم سی گرفت محسوس کی۔ اس نے چونک کر دیکھا، وہ مخروطی انگلیوں والا نازک سا ہاتھ حورب کا تھا۔ وہ سخت سے احد کا ہاتھ تھام کھڑی تھی۔ احد نے ہاتھ جھٹک دیا، تبھی ساجدہ اٹھی اور جارحانہ آگے بڑھی۔ یہ سب تم نے کیا کیا؟ مجھے غنی کی لاش چاہیے تھی اور تم اس غلاظت کو اٹھا کر لے آئے۔ میر احد نے انہیں تھام لیا۔ وہ کچھ کہتا کہ پیچھے سے اس کے بابا سائی نے حورب کو آ کر گدی سے جکڑا اور گھسیٹ کر لاؤنج میں لے آئے۔ یہ لڑکی، ان کی آواز بے حد بلند تھی۔ حورب اس حملے کے لیے تیار نہیں تھی، اتنی سخت گرفت پہ رونے لگی تھی۔ اس کے بال شجاعت میر کے ہاتھ میں تھے اور وہ حورب کو چہرہ اوپر کی جانب کرتے کہہ رہے تھے، یہ لڑکی اس گھر میں ملازمہ سے بھی بدتر زندگی گزارے گی۔ اس کو مرنے نہیں دینا، لیکن اسے جینے کا بھی حق نہیں ملنا چاہیے۔ یہ ونی میں آئی ہے، اس کی حیثیت لونڈی سے بھی گئی گزری ہے۔ اسے اس گناہ کی سزا ملے گی جو اس کے بھائی نے کیا ہے۔ حورب نہ جانے کیوں روتے ہوئے میر احد کو دیکھ رہی تھی۔ شاید اسے یہ امید تھی کہ میر احد اس کی بھی پرواہ کرے گا جیسے وہ ہمیشہ کرتا تھا، لیکن حورب نہیں جانتی تھی وقت بدل چکا ہے۔ شجاعت میر اس گاؤں کے ذمہ دار تھے جن کی حسین کمال سے بچپن کی دوستی تھی۔ ان کا آپس میں بہت گہرا تعلق تھا، اتنا کہ گھروں میں آنا جانا لگا رہتا تھا۔ پورے گاؤں میں ان کی دوستی مشہور تھی۔ شجاعت حسین کے 2-3 بچے تھے، میر احد، میر باذل اور میرب۔ میر احد اور میرب کی شادی ایک ساتھ ہوئی تھی۔ باذل ان دونوں سے چھوٹا تھا۔ وہ شہر حسین کمال کے بیٹے غنی کے ساتھ پڑھتا تھا۔ وہاں باذل کو ایک لڑکی پسند آ گئی تھی جس کا مداح غنی بھی تھا۔ لڑکی باذل کے ساتھ مخلص تھی، اس کی وفاداریاں صرف باذل کے لیے تھیں، لیکن غنی سے یہ برداشت نہیں ہوتا تھا۔ وہ جان بوجھ کر ان کے درمیان آتا تھا۔ باذل نے بہت بار اسے روکا، سمجھایا، لیکن وہ نہ مانا اور ان کی لڑائی اس حد تک بڑھ گئی کہ باذل نے بس پستول نکالی تھی اور غنی نے اپنی پستول سے اس کے سامنے کر کے گولی چلا بھی تھی۔ گولی باذل کے دل پہ لگی تھی، وہ ہسپتال بھی نہیں جا سکا تھا۔ یہ سارا واقعہ شہر ہی میں ہوا تھا۔ جب تک میر احد اور میر شجاعت وہاں پہنچے، باذل محبت اور زندگی دونوں ہار چکا تھا۔ غنی وہاں سے فرار ہو گیا تھا۔ اس کے گھر والوں کو جیسے ہی اس بات کی خبر ہوئی وہ سب مل گئے۔ حسین کمال نے اسے اپنی پوری طاقت لگا کر روپوش کر دیا۔ وہ جانتے تھے کہ میر شجاعت اسے نہیں چھوڑے گا۔ وہ معافی مانگنا چاہتے تھے، لیکن میر شجاعت کو بدلہ چاہیے تھا، جان کا بدلہ۔ ایک مر جانے والے کے لیے وہ ایک جیتی جاگتی جان کو پل پل مارنے کی ٹھان چکے تھے۔ اپنے شادی شدہ بیٹے سے اس کی شادی کروانا بس ایک جھانسا تھا۔ وہ حورب کو تڑپانا چاہتے تھے، اس کو ایسی ایسی اذیت دینا چاہتے تھے کہ اس کی چیخیں اس حویلی سے حسین کمال کی حویلی تک جائیں اور وہ وہاں تڑپ تڑپ کر دم توڑ دے۔ اب بھی میر شجاعت نے حورب کو بالوں سے دبوچ کر اپنے سامنے کیا اور اس کے آنسوؤں سے بھیگے چہرے پہ پوری قوت سے تھپڑ رسید کیا۔ تھپڑ اتنا زناٹے دار تھا، حورب تورا کر نیچے فرش پہ گری۔ اس کا سر فرش سے ٹکرایا تھا، وہ درد سے کہرا رہی تھی۔ اس کی آواز میں اتنی تکلیف تھی کہ میر احد نے آگے بڑھ کر اپنے بابا کے کندھوں سے تھام کر حورب سے دور کیا جو اس کے پیٹ میں لات رسید کرنے والے تھے۔ بابا سائیں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے باپ کی شعلے اگلتی آنکھوں کو دیکھا اور نرمی سے کہنا شروع کیا، آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ اس لڑکی کی جان جانی نہیں چاہیے اور یہ زندہ رہنی نہیں چاہیے۔ انہوں نے کمرے میں جانے سے پہلے حورب پہ حقارت بھری نگاہ ڈال کر کہا تھا، جو اب فرش پہ اپنے بکھرے وجود کو سمیٹ کر ڈری سہمی کانپ رہی تھی۔ اس نے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے لیے تھے، وہ چہرہ گھٹنوں میں چھپا کر رو رہی تھی۔ میر احمد نے اپنی بیوی کشمالہ کو اشارہ کیا جو ایک کونے میں خاموشی سے کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، لیکن اندر اس کے سب کچھ ٹوٹ پھوٹ گیا تھا۔
اس کے شوہر کی دوسری شادی ہو گئی جو صرف اس کا تھا، آج اس کی ایک اور ہفتہ رہ گئی تھی۔ تم ماں کو کمرے میں لے کر جاؤ، انہیں کچھ کھلا کر دوائی دو، اور جب تک یہ سو نہ جائیں تم نے وہاں سے نہیں آنا، وہ بے تاثر لہجے سے کہتا باہر چلا گیا۔ حورب نے اس کے یوں چلے جانے پہ چہرہ اٹھا کے دیکھا تھا۔ وہ احد سے بات کرنا چاہتی تھی لیکن وہ جا چکا تھا۔ اس لڑکی کو کباڑ خانے والے کمرے میں پھینک دو، یہ وہاں سے اس وقت ہی نکلے جب اس کو پکارا جائے۔ میر احد کے سامنے یہ مجھے دکھائی نہ دے۔ کشمالہ نے حورب کو قہر آلود نگاہوں سے دیکھا اور اپنی سانس کو تھام کر وہ آگے بڑھ گئی۔ حورب نے خوف سے سر نہ میں ہلایا تھا لیکن ملازماؤں نے اسے نوچنے والے انداز میں کھڑا کیا اور گھسیٹ کر بھلائی منزل پہ بنے کاڑ کباڑ والے کمرے میں حورب کو بند کر دیا۔ وہ دروازہ پیٹ رہی تھی لیکن اس کی سننے والا کوئی نہیں تھا۔ اس کے ماتھے سے خون کی ایک باریک لکیر بہتی گال تک آ کر سوکھ چکی تھی لیکن آنکھوں سے آنسو بہہ جا رہے تھے، وہ تھامنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ابھی تو شام پوری طرح سے نہیں پھیلی تھی، طاق سے روز روشنی آ رہی تھی لیکن رات کو حورب کیسے یہاں رہے گی؟ اسے اندھیرے سے خوف آتا تھا۔ حویلی سے نکل کر وہ بے مقصد گاڑی دوڑاتا۔ اپنے گاؤں سے بہت دور نکل آنے پہ اس نے گاڑی روکی۔ باہر نکل کر اس نے ہرا سانس بھرا، ایسے جیسے سانس نہ آ رہا ہو۔ اب اسے احساس ہوا تھا کہ اس نے خاموش رہ کر کیا کیا ہے۔ وہ 15 سال کی ہے، صرف 15 سال کی۔ اگر آج میر احد کے بچے ہوتے تو وہ حورب سے زیادہ چھوٹے نہ ہوتے۔ اسے یاد تھا جب حورب بیرب کے ساتھ کھیلنے آئی تھی، جب بھی ان کی لڑائی ہوتی تھی حورب میر احد کے پاس آ جاتی تھی، وہ اپنے سارے فیصلے اس سے کروایا کرتی تھی۔ ایک بار میرب نے اسے چڑھ کر کہا تھا تم بات بات پہ میرے بھائی کے پاس کیوں جاتی ہو؟ وہ میرے بھائی ہیں، تمہارے نہیں۔ حورب اس سوال پہ مسکائی تھی۔ میر احد اس وقت میرب کے کمرے کے پاس سے گزر رہا تھا جب وہ آواز پہ رکا تھا۔ اب وہ دلچسپی سے حورب کا جواب سن رہا تھا جو مسکا کر معصومیت سے بولی تھی میرے بابا کہتے ہیں کہ حویلی میر احد جیسا انصاف پسند کوئی شخص نہیں، بلکہ اس پورے گاؤں میں ان جیسا انصاف پسند ہے ہی نہیں۔ میں اس لیے ان کے پاس جاتی ہوں اور انہوں نے کبھی میرے مسئلے کا حل غلط نہیں نکالا۔ اس نے یہ بات بڑی سمجھداری سے کہی تھی۔ میر احد کو اس کے جواب پہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ یہ تو وہ خود بھی جانتا تھا کہ اس کی انصاف پسندی پورے گاؤں میں مشہور تھی، لیکن آج اس نے کیا کیا؟ ایک بے قصور کی زندگی برباد کر دی، اسے وہ خود جہنم میں لے آیا۔ حورب کو مار کھاتے دیکھ وہ خاموش رہا۔ اس کی انصاف پسندی اب کہاں چلی گئی؟ اس کے ضمیر نے اسے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ اس کی گردن کی پشت کے بال کھڑے ہونے لگے تھے۔ اسے لگا وہ اب اگر نہ لٹا تو کبھی واپس نہیں پلٹ سکے گا۔ حورب کا اس کے سامنے یہ حال کیا جا رہا تھا تو اب وہ کس حال میں ہوگی؟ اس سوال کے آتے ہی وہ وہاں رک نہ سکا تھا۔ میر احد تیزی سے گاڑی میں بیٹھا اور حویلی کے لیے پلٹ گیا۔ سائیں آپ آ گئے۔ کشمالہ ساجدہ کو سلا کر کمرے سے نکل رہی تھی۔ انہیں سلانے میں اس سے بڑی تگودو کرنی پڑی تھی لیکن وہ کامیاب ہو گئی تھی۔ جب وہ کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں جا رہی تھی تو میر احد کو دیکھ کر رک گئی۔ حورب کہاں ہے؟ یہ وہ سوال تھا جو کشمالہ احد کے منہ سے سننا نہیں چاہتی تھی۔ میں آپ کے لیے کھانا لگا دوں۔ بازل کی موت کے بعد یہ پہلی رسوئی تھی جو اس کے گھر میں تیار ہوئی تھی، ورنہ چولہے بجھا دیے گئے تھے۔ کشمالہ نے ایسے ظاہر کیا جیسے اس نے احد کی بات سنی ہی نہیں۔ اونچی قامت، چوڑے فراق سینے والا میر احد اسے سپاٹ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ میں نے کچھ پوچھا ہے کشمالہ؟ اس نے اپنی بات پہ زور دیا۔ اسے عادت نہیں تھی باتیں دہرانے کی۔ کشمالہ نے اس کی بات پہ بے چینی سے پہلو بدلا۔ آپ اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیں بابا سائیں۔ میر احد نے آگے بڑھ کر سختی سے کشمالہ کا بازو دبوچا۔ تم شادی کی اتنے سال میں بھی یہ نہیں سمجھ پائی کہ میر احد کو باتیں دہرانے کی عادت نہیں؟ اس کی انگلیاں کشمالہ کے بازو کے گوشت میں پیوست ہو رہی تھیں۔ کشمالہ نے خوف اور تکلیف سے احد کو دیکھا۔ وہ بول بھی نہ سکی۔ اس نے احد کی سرخ آنکھوں میں دیکھتے اوپر کی جانب اشارہ کیا۔ احد نے اسے دھکیلنے کے انداز سے چھوڑا اور سیڑھیاں چڑھتا اوپر چلا گیا۔ کشمالہ سے وہاں رکا نہ گیا اور اس کے پیچھے لپکی تھی۔ طاق کی آتی روشنی نے دم توڑ دیا تھا۔ اس کمرے میں کاڑ کباڑ اور حورب سب کچھ اندھیرے میں ڈوب گئے تھے۔
اس کا ہاتھ دروازہ پیٹ پیٹ کر شل ہو گیا تھا۔ وہ اب خوف سے سمٹ کر ایک کونے سے لگی بیٹھی تھی۔ اس کی زبان پہ بس ایک ہی کلمہ تھا، مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، مجھے گھر جانا ہے۔ اس کی آواز مدھم اور مزمل تھی۔ وہ اتنا روئی اور چلائی تھی کہ اس کی آواز بیٹھ گئی تھی۔ گلے اور سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ خون کی لکیریں ویسے ہی ماتھے سے گال تک دکھائی دیتی تھیں۔ تبھی حورب نے کمرے کے دروازے کے باہر قدموں کی چاپ سنی۔ نہ جانے اس میں کہاں سے ہمت آئی اور وہ بھی تیزی سے اٹھی۔ ابھی وہ دروازہ دوبارہ بجاتی کہ وہ ایک دم سے کھل گیا۔ سامنے میر احد تھا اور میر احد کے پیچھے پوری حویلی کی روشنی تھی۔ اس کا سایہ حورب تک جاتا تھا۔ حورب نے گہری سانس بھرتے اسے دیکھا، پھر وہ بغیر سوچے سمجھے بھاگ کر احد کے سینے سے لپٹ گئی۔ مجھے بچا لیں، مجھے گھر جانا ہے، مجھے یہاں ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میری طبیعت ٹھیک نہیں، وہ مجھے بھیج دیں آپ۔ وہ مسلسل کانپ رہی تھی۔ اس نے احد کی قمیض کو مضبوطی سے مٹھیوں میں جکڑ رکھا تھا۔ وہ اتنی دشت سے احد کے سینے سے لگی تھی۔ احد ساکت رہ گیا۔ یہ پہلا لمس تھا جسے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی محسوس کر رہا تھا۔ اس نے دھیرے سے حورب کے دونوں بازو پکڑے، اسے اپنے سامنے کیا۔ مجھے جانے دیں، مجھے آپ کی بیوی نہیں بننا، مجھے بابا کے پاس جانا ہے، مجھے یہاں ڈر لگ رہا ہے۔ وہ معصومیت سے بول رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ میر احد کے دل میں ٹیس اٹھی۔ اس لڑکی کو کس بات کی سزا مل رہی ہے؟ تم چلو میرے ساتھ۔ اس نے حورب کی بات کو نظر انداز کیا اور اس کی کلائی تھام کر آگے بڑھنے لگا۔ کشمالہ سیڑھیاں عبور کر کے جب اوپر آئی تھی تو اس نے حورب کو میر احد کے سینے سے لگے دیکھ لیا تھا۔ وہ ششدر رہ گئی تھی۔ جب وہ سنبھلی، اس کے اندر کی آگ بھڑک گئی۔ اب احد کو کہنے مشترکہ کمرے کی جانب حورب کے ساتھ بڑھتے دیکھا تو اس سے رہا نہ گیا۔ یہ میرا کمرہ ہے۔ احد چوہٹ پہ ہی رک گیا تھا۔ اس نے پلٹ کر شمالہ کو دیکھا جس کا تنفس بے ترتیب اور بھاری تھا۔ کیا کہا تم نے؟ اس نے حورب کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ وہ پلٹ کر کشمالہ کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ سائیں آپ سے اسے اس حال کے چھوڑ دیں۔ یہ ہمارے بازل کے قاتل کی بہن ہے۔ اس کی حیثیت نہیں ہے کہ اسے عزت دی جائے۔ آپ اصول توڑ رہے ہیں، یہ ونی ہے، آپ کیوں اسے اتنی کشمالہ کی چلی زبان کو اس وقت تالے لگے تھے جب میر احد نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش ہونے کا اشارہ کیا تھا۔ تم آج اتنا بول گئی، آئندہ نہیں۔ کشمالہ کس کے ساتھ کیا کرنا ہے اس بات کا فیصلہ میں کروں گا۔ تم حورب کے لیے کھانا لاؤ۔ کشمالہ اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ وہ بات پوری بھی نہیں کر سکی تھی۔ تمہیں ایک بار میں بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ وہ اب کی بار چلایا تھا۔ کشمالہ کانپ گئی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پلٹی تھی۔ میر احد حورب کو کمرے میں لے گیا۔ اس نے حورب کو بیڈ پہ بٹھایا اور نرمی سے آنکھیں جھپکیں۔ وہ حورب کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے غلط سوچا تھا۔ وہ اپنے بھائی جیسی نہیں تھی، وہ بے قصور تھی۔ وہ غنی کی سزا حورب کو کیسے دے سکتا ہے؟ وہ تو حورب کے چھوٹے چھوٹے مسئلے میں ناانصافی نہیں کرتا تھا، اب تو پھر اس کی زندگی کا سب سے اہم مسئلہ تھا۔ وہ کیسے حورب کے ساتھ ناانصافی کر سکتا تھا؟ میر احد نے اس کے ماتھے کو صاف کیا، اس کا چہرہ دھلوایا۔ اتنے میں کشمالہ کھانا لے کر آئی تھی۔ حورب نے جلدی جلدی کھانا شروع کیا۔ وہ دوپہر سے بھوکی تھی۔ وہ بھوک کے معاملے میں بہت کچی تھی۔ اس سے بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ اسے یوں دیوانہ وار کھاتے دیکھ میر احد کے دل میں تکلیف پھیلنے لگی۔ کشمالہ کونے میں کھڑی حورب کو کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اسے اس لڑکی سے چڑ ہو رہی تھی۔ اس کا بس چلتا تو وہ اب تک حورب کو ختم کر دیتی۔ وہ کشمالہ کی جگہ پہ بیٹھی تھی اور یہاں کشمالہ کو محسوس ہو گیا تھا کہ اس پہ دوسری عورت آ چکی ہے، ایک جوان، حسین اور بے عیب عورت جو اگر میر احد تک رسائی حاصل کر لے تو وہ اس حویلی کو وارث دے دے گی، جو کہ کشمالہ نہیں کر سکی۔ اس نے اپنے لاکھ طرح کے علاج کروا لیے تھے لیکن امید پھر بھی صفر تھی۔ احد کی اماں اس کی دوسری شادی کروانا چاہتی تھیں کیونکہ انہیں اس خاندان کا وارث چاہیے تھا۔ ان کی نظر میں کشمالہ بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ اگر بازل کی موت نہ ہوتی تو اب تک احد کے لیے لڑکیاں دیکھنا شروع کر چکی ہوتی۔ بازل کی موت سے کشمالہ کو کوئی افسوس نہیں ہوا تھا لیکن سکون ضرور ہوا تھا کہ اب شاید اسے کچھ اور عرصہ مل جائے گا کہ وہ اپنا علاج کروا لے۔ پر قسمت نے اس کو ایسا ساتھ انوکھا کھیل کھیلا تھا کہ کشمالہ ہل کر رہ گئی تھی۔ میر احد کے دل کی نرمی سے وہ بھی واقف تھی۔ اگر میر احد نرم دل نہ ہوتا تو وہ کب کو کشمالہ کو چھوڑ چکا ہوتا۔
لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، وہ کشمالہ کا پورا ساتھ دیتا تھا۔ لیکن اب کشمالہ کو اپنی جڑیں اکھڑتی دکھائی دیتی تھی، اسے حورب سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ بے شک وہ 15 سال کی تھی، لیکن ان کے خاندان میں تو عمر دے کر شادی نہیں کی جاتی تھی۔ کشمالہ خود 16 کی تھی جب اس کی 22 سالہ میرحد سے شادی ہو گئی تھی۔ اگر خدا اسے اولاد سے نواز دیتا تو وہ 17 سال کی عمر میں ماں بن جاتی، لیکن قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ میں کسی کو اپنے ساتھ کھیلنے نہیں دوں گی۔ وہ عجیب خوف میں مبتلا ہوتی بڑبڑائی تھی۔ اس کی سوچ بہت آگے کی تھی۔ وہ عہد کو حورب کے ساتھ نہیں رہنے دے گی۔ اس نے ٹھان لی تھی اگر وہ بابا سائیں اور ماں جی کو سب بتا دے تو بات یہیں ختم ہو جائے گی۔ وہ جانتی تھی کہ بابا سائیں اور ماں جی کا دکھ تازہ ہے، وہ عہد کی طرح نرم نہیں پڑیں گے۔ اگر وہ کشمالہ کے ساتھ مل گئے تو کھیل کشمالہ کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ وہ اپنے خیالوں میں اس حد تک کھو گئی تھی کہ اسے احساس ہی نہ ہوا کہ میر عہد اسے پکار رہا ہے۔ میر عہد نے اس کا شانہ ہلایا تو وہ چونکی تھی۔ میں تم پہ اعتبار کر رہا ہوں، تم حورب کا خیال رکھو گی، وہ مان سے بولا تھا۔ کشمالہ نے گردن موڑ کر بیڈ پہ لیٹی حورب کو دیکھا۔ اس کا دل کیا وہ حورب پہ تھوک دے، لیکن وہ مسکرائی اور اس نے سر ہلا دیا۔ میں آپ کا اعتبار نہیں توڑوں گی، آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، حورب کا اس سب میں کوئی قصور نہیں ہے۔ عہد نے کوئی جواب نہ دیا، وہ بس خاموشی سے باہر کی جانب پلٹ کر گیا۔ کشمالہ اس کے جانے کے بعد قدم قدم چلتی حورب کے سرہانے آئی۔ یہ تمہاری زندگی کی آخری پرسکون نیند ہے، اس کے بعد کبھی تمہیں یہ نصیب نہیں ہوگی۔ اس نے تنفر سے حورب کو دیکھا اور کمرے کی لائٹس بجھا دیں۔ اگلی صبح اسے کسی نے بے دردی سے بازو سے دبوچ کر اٹھایا اور دھکا دیا۔ حورب دیوار سے ٹکرائی تھی، وہ چلا بھی نہ سکی کہ اس کا سر بھاری ہو رہا تھا۔ اسے ایک دم سے کچھ بھی سمجھ نہ آیا، وہ دیوار کے ساتھ ہی بیٹھتی چلی گئی۔ اس نے چہرہ اٹھا کر دیکھا تو سامنے ساجدہ کھڑی تھیں، جن کے تاثر بے حد غیر انسانی تھے۔ وہ کھا جانے والی نگاہوں سے حورب کو دیکھ رہی تھیں۔ میرے بیٹے کو کھا جانے کے بعد تو اتنی پرسکون کیسے سو سکتی ہو؟ تم لوگوں نے ہماری نیندیں حرام کر دی، ہمارا سکون چھین لیا، میرا بازل چھین لیا، اور تو یہاں بیڈ پہ لیٹی آرام کر رہی ہے۔ حورب بے ساختہ سمٹ گئی۔ ساجدہ نے پوری قوت سے چلا کر کشمالہ کو پکارا تھا، جو قصدن نیچے کچن میں تھی۔ پکارے آنے پہ وہ اڑے ہوئے رنگوں سے اوپر آئی۔ اس بدذات کو یہاں کون لایا ہے؟ میر عہد کہاں ہے تم سے؟ تم نے اسے اپنے کمرے میں سلایا۔ میر عہد تو ایسا نہیں کر سکتا، ضرور تمہاری ممتا جاگی ہوگی اور تمہیں اس پہ رحم آ گیا۔ کشمالہ کا دل کیا وہ اس بات پہ قہقہ لگائے، اس کی ممتا ابھی بھی اتنی بھی اندھی نہیں ہوئی، لیکن وہ اپنے جذبات پہ قابو پاتی، چہرے پہ خوف لاتی، ابھی کچھ کہتی کہ اسے میر عہد کی بھاری آواز اپنے عقب سے سنائی دی، حورب کو میں یہاں لایا، کشمالہ کا اس میں کوئی قصور نہیں۔ ساجدہ ساکت رہ گئی، انہوں نے صدمے سے سر نہ میں ہلایا۔ تم جھوٹ کہہ رہے ہو، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ اس سوال کا جواب اس نے اپنے بابا سائیں کے سامنے لاؤنج میں حورب کو اپنے پاس کھڑا کر کے دیا۔ بازل کی موت کا کوئی مرہم نہیں کر سکتی، حورب کو ونی آپ سب کر لائے۔ میں خاموش رہا، جبکہ مجھے اس وقت بولنا چاہیے تھا، لیکن شاید میں صدمے میں تھا اس لیے بول نہیں سکا، لیکن ابھی ہوش میں آ گیا ہوں۔ حورب ونی ضرور ہے، لیکن اس کے ساتھ کوئی بھی بدسلوکی نہیں ہوگی، اس سب میں اس کا رتی برابر بھی قصور نہیں ہے، اور ہمارے خاندان کے یہ اصول ہیں ہی نہیں کہ ہم ایک بے گناہ پہ ظلم کریں۔ اپنی بکواس بند کرو، میر عہد اس گھر میں وہی ہوگا جو میں چاہوں گا۔ شجاعت دھاڑے تھے۔ میر عہد نے انہیں سنجیدگی سے دیکھا۔ ناانصافی تو میں آپ کے چاہنے سے بھی نہیں ہونے دوں گا۔ میر شجاعت سے اور ضبط نہ ہوا، انہوں نے میر عہد کو گریباں سے پکڑا۔ تم نے یہ شادی اسی لیے کی تھی تاکہ تم اس لڑکی کے وفادار بن جاؤ، تم غدار ہو۔ وہ اشتعال سے گویا ہوئے تھے۔ حورب پھر سے عہد کے پیچھے چھپ گئی تھی، اس نے پیچھے سے عہد کی قمیض کو تھاما ہوا تھا۔ یہ بات عہد نے محسوس کر لی تھی، لیکن ابھی وہ اپنے بابا سائیں کی جانب متوجہ تھا۔ وہ اپنے بابا سائیں کی بات مان گیا۔ ہاں، میں نے اسی لیے حورب سے شادی کی تھی تاکہ میں اسے اپنے آپ سے بچا سکوں، اور اب اس نے اپنے بابا سائیں کا ہاتھ اپنے کالر سے ہٹایا۔ حورب کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، یہ میری بیوی ہے، اسے کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ حویلی کے تمام لوگ صدمے سے میر عہد کو دیکھنے لگے تھے۔ کشمالہ کو لگا وہ کبھی ہل بھی نہیں سکے گی، تو جو کچھ وہ رات کو سوچ کر بیٹھی تھی سب ٹھیک تھا۔ میر عہد نے جان بوجھ کر حورب سے شادی کی تھی،
اس کا سر چکرانے لگا، اس نے دیوار کو تھام لیا تھا۔ میر احد کی بات جو سکون سب پر طاری کیا تھا، اسے ختم ہونے میں وقت لگا تھا۔ شجاعت آگے بڑھے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولے، تم ابھی اپنے بھائی کی موت بھول سکتے ہو، میں نہیں بھول سکتا۔ وہ میرا خون تھا، اس کا بدلہ تو میں اسی سے لوں گا۔ تم دیکھتے جاؤ میں کیا کرتا ہوں اس لڑکی اور اس کے خاندان کے ساتھ۔ انہوں نے تنبیہ کرتے لہجے سے کہا تھا۔ احد خاموش رہا۔ اس نے اب کی بار ہاتھ پیچھے لے جا کر حورب کا ہاتھ تھاما تھا۔ میں نے بھی آپ سب کو اپنی بات کہہ دی ہے، حورب کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس نے اب کی بار اپنے ایک ایک لفظ پہ زور دیا تھا۔ ساجدہ نے اسے دیکھا اور زخمی آواز میں بولی، اگر مجھے پتہ ہوتا کہ تمہارے ارادے یہ ہیں تو میں تمہارے باپ کی شادی اس لڑکی سے کروا دیتی۔ احد کو ان کی بات پہ جھٹکا لگا تھا، وہ بس ان کا چہرہ دیکھتا رہ گیا تھا، لیکن وہ کچھ بھی بول نہ سکا تھا۔ حورب کے ابا بھی اس بات کو بخوبی جانتے تھے کہ میر احد حورب کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دے گا۔ انہوں نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا تھا، اگر وہ غنی کو ان کے حوالے کر دیتے تو وہ لوگ غنی کو عبرتناک موت دیتے کیونکہ وہ قصوروار تھا، لیکن حورب بے قصور تھی اور میر احد کسی بے قصور کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ حورب کے بابا اپنے فیصلے پہ بے حد مطمئن تھے، ان کے لیے سانپ بھی مر گیا تھا، لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی تھی۔ حورب سے انہیں محبت تھی، لیکن غنی نے ان کی نسل آگے بڑھانی تھی، اس لیے انہیں حورب کو غنی میں دے کر دکھ ضرور ہوا تھا پر صدمہ نہیں ہوا تھا، اور دوسری جانب حورب دن رات انہیں یاد کر رہی تھی۔ میر احد اس پہ پوری توجہ رکھتا تھا، وہ زیادہ تر وقت اپنے گھر میں گزارتا تھا۔ حورب اس کے پیچھے پیچھے ڈری ڈری پھرتی تھی، وہ باہر جاتا تھا تو اسے کمرے میں لاک کر کے جاتا تھا تاکہ اس کے جانے کے بعد بھی کوئی اسے نقصان نہ پہنچا سکے۔ وقت کے ساتھ ساتھ حورب احد پہ دباؤ ڈالنے لگی کہ حورب کو اس کے ساتھ بھیج دے، وہ مل کر آ جائے گی، لیکن اس معاملے میں میر احد بے بس تھا۔ وہ حورب کو سمجھا بجھا دیتا تھا لیکن وہ مستقل حل نہیں تھا، اور پھر وہ کچھ دوسرے کاموں میں بھی مصروف تھا۔ اس کی تلاش غنی تھا، وہ اسے ڈھونڈ رہا تھا، جیسے ہی غنی اسے ملے گا وہ حورب کو جانے دے گا، لیکن غنی کا کوئی سراغ نہیں ملتا تھا۔ انہی دنوں ایک واقعہ ہوا، اسے شہر جانا تھا۔ کچھ دنوں کے لیے وہ حورب کی ذمہ داری کشمالہ کو دے کر گیا تھا۔ ابھی تک وہ کشمالہ کی سچائی سے واقف نہیں تھا کہ وہ حورب کے لیے دل میں کتنی نفرت رکھتی ہے، کیونکہ کشمالہ بہت صفائی سے کھیل کھیل رہی تھی۔ اس نے احد پر بھی کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا۔ مجھے کچھ زیادہ دن بھی لگ سکتے ہیں، تم نے حورب کا دھیان رکھنا ہے، اسے بابا سائیں اور ماں جی سے دور رکھنا تمہارے بس کی بات نہ ہے، تو تم نے مجھے فوراً اطلاع کرنی ہے۔ اسے سمجھا کر تو گیا تھا تو کشمالہ مان گئی تھی، لیکن اگلے ہی دن اس نے حورب کو جان بوجھ کر کچن میں ملازماؤں کے ساتھ کھڑا کر دیا اور خود انجان بنی گھومتی رہی۔ ساجدہ نے جب حورب کو کچن میں دیکھا تو بازل کی موت کا غم اور غصہ ایک بار پھر ان کی رگوں میں لاوا بن کر پکنے لگا۔ وہ تیزی سے اندر گئیں اور حورب جو چولہے کے پاس کھڑی تھی، اس کا ہاتھ پکڑ کر انہوں نے توے پہ رکھ دیا۔ چاہے تیرا اس میں قصور ہے یا نہیں، لیکن تیری رگوں میں بھی انہی کا گندا خون دوڑتا ہے جنہوں نے میرے بیٹے کو مارا ہے، میں تجھے ایسے نہیں چھوڑوں گی۔ حورب درد سے بلک رہی تھی لیکن ساجدہ نے اسے نہیں چھوڑا تھا۔ ان کا غصہ پل پل بڑھتا جا رہا تھا۔ انہوں نے حورب کو بالوں سے پکڑا اور گھسیٹتی ہوئی کمرے کی جانب بڑھ گئیں۔ کشمالہ نے بند دروازے کو سرد مسکان دیکھا، پھر وہ فون کی جانب بڑھ گئیں۔ وہ ایسے بٹن دبا رہی تھی جیسے اسے موبائل استعمال کرنے کا تجربہ ہی نہیں ہے۔ وہ یہ بات بہت اچھے سے جانتی تھی، جب تک میر احد شہر سے اطلاع ملنے کے بعد لوٹے گا، ماں جی حورب کو ادمویا کر چکی ہوں گی۔ اس نے فون کان سے لگا لیا تھا۔ وہ ڈری ہوئی آواز سے اپنی بے بسی کی کہانی سنا رہی تھی، جو ابھی وہ حورب کو چھڑواتے ہوئے ہٹی تھی۔ میر احد نے اس کی بات پوری سنتے ہی کال کاٹ دی تھی۔ وہ واپس آ رہا تھا۔ لیکن تم وقت پر پہنچ نہیں پاؤ گے۔ میری خواہش ہے کہ آج اماں جی اس سپولی کو جان سے مار دیں۔ اس نے دل سے یہ دعا کی تھی۔ حورب کی چیخیں اسے سرور میں مبتلا کر رہی تھیں۔ وہ اپنے لیے چائے بنوا لائی تھی۔ لاؤنج میں صوفے پر ٹانگ پہ ٹانگ جما کر وہ بیٹھ کر چائے پی رہی تھی۔ اس کے جسم میں سکون سرایت کر رہا تھا۔ جس وقت وہ گھر پہنچا در حقیقت حورب اس حال میں بھی نہیں تھی کہ اٹھ کر احد کو تھام سکتی۔ وہ آنکھیں موندے تیز تیز سانس لے رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ جا بجا تھپڑوں کے نشان اور نیل تھے۔ احد کی روح لرز گئی۔ کشمالہ لاؤنج میں حورب کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ احد کے آنے سے چند منٹ پہلے ہی وہ وہاں آئی تھی۔ اماں جی کمرے میں اب سکون سے بیٹھی گہری سانسیں بھر رہی تھیں۔
ان کے چہرے پہ اطمینان تھا۔ عہد چلایا، حورب! اس کی آواز اتنی اونچی تھی پوری حویلی لرز گئی۔ وہ بھاگ کر حورب کے پاس آیا تھا۔ اس نے کچھ بھی کہے بغیر اسے اٹھایا اور ہسپتال لے کر جانے لگا، لیکن پھر رک گیا۔ گاؤں میں ہسپتال نہیں تھا۔ شہر اگر وہ لے گیا تو وہاں ڈاکٹرز لازمی حورب کی اس حالت کی وجہ جاننا چاہیں گے۔ تب عہد کیا بتائے گا؟ اس لیے وہ جاتے جاتے رک گیا اور اسے اپنے کمرے میں لے آیا۔ اس نے اپنے ایک دوست جو کہ ڈاکٹر تھا اسے کال کر دی تھی۔ وہ کچھ دیر میں آ گیا تھا۔ اس نے حورب کے زخموں پہ دوائی لگا دی۔ جلے ہوئے ہاتھ پہ پٹی باندھ کر اس نے میر احد کو کچھ دوائیوں کا بتایا اور بغیر کسی سوال کے چلا گیا۔ میر احد اس کے جانے کے بعد دروازہ بند کرتا نیچے آیا تھا۔ ماں جی لاؤنج میں صوفے پہ بیٹھی تھیں۔ آپ میری مشکلات میں مزید اضافہ کیوں کر رہی ہیں؟ میں نے کہا بھی تھا کہ حورب کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وہ پوری قوت سے چلا رہا تھا، لیکن ماں جی یوں ظاہر کر رہی تھیں جیسے انہیں سنائی ہی نہیں دے رہا۔ میر احد نے ان کے لبوں پہ سرد مسکان دیکھی تو خاموش ہو گیا۔ ٹھیک ہے، آپ نے جو کرنا ہے کر لیا، اب میں کروں گا جو بھی کروں گا۔ آپ اب حورب کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گی؟ ماں جی نے اس کی بات پہ اسے نفرت سے دیکھا۔ وہ لڑکی مجھے زہر لگتی ہے۔ میں اسے آج جان سے مارنا چاہتی تھی، لیکن پھر سوچا کہ ایسے اس کو سکون آ جائے گا، اور میں اسے سکون سے ہی تو نہیں رہنے دینا چاہتی۔ ابھی تو شروعات ہے عہد، تم دیکھنا۔ عہد نے ان کی بات کاٹی۔ اب آپ دیکھیں گی۔ اس کا لہجہ دھمکی آمیز تھا۔ وہ اوپر چلا گیا تھا۔ ماں جی نے اس کی بات پہ زیادہ توجہ نہ دی تھی۔ وہ سر جھٹک کر دوبارہ سے سامنے دیوار کی جانب دیکھنے لگی تھیں، جہاں پہ بازل شجاعت اور میر احد کی ایک ہی فریم میں تصویر لگی تھی۔ ان کا خاندان کتنا خوشحال تھا، لیکن حورب کے بھائی کی وجہ سے سب کچھ برباد ہو گیا۔ اس نے کشمالہ سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ حویلی میں وہ زیادہ سے زیادہ رہا کرتا تھا۔ اگلے بہت دن وہ کہیں بھی نہ جا سکا۔ جو کام وہ کر رہا تھا اس میں یہ سب سے بڑی رکاوٹ تھی۔ وہ گھر والوں کو کیسے سمجھائے کہ وہ غنی کی تلاش میں؟ اگر اس نے یہ بات گھر بتا دی تو ملازموں کے ذریعے حورب کے والد تک بھی یہ بات پہنچ جائے گی، اور وہ لوگ چکنے ہو جائیں گے، جو کہ عہد نہیں چاہتا تھا۔ حورب کی طبیعت دنوں کے گزرنے کے ساتھ ساتھ بہتر ہو گئی تھی۔ اس حویلی میں اگر وہ کسی کے قریب رہ کر تحفظ محسوس کرتی تھی تو وہ عہد تھا۔ اس کی زندگی آہستہ آہستہ عہد کے گرد طواف کرنے لگی تھی۔ عہد اس کے لیے اوپر اپنے کمرے کے ساتھ والا کمرہ سیٹ کروا دیا تھا۔ وہ اب وہاں رہتی تھی۔ عہد رات میں اس کمرے میں تب تک رہتا جب تک حورب سو نہ جاتی۔ وہ سامنے رکھے صوفے پہ بیٹھ جاتا اور حورب لیٹے ہوئے اسے تکتی رہتی۔ پھر نہ جانے کب اس کی آنکھ لگتی، اسے پتہ ہی نہ چلتا۔ اگلی صبح جب وہ اٹھتی تو عہد کمرے میں ہی موجود تھا۔ ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس بکھرے بالوں سے وہ کمرے میں اسی جگہ بیٹھا ہوتا تھا جہاں وہ رات میں بیٹھا تھا۔ شاید وہ اپنے کمرے سے صبح ہوتے ہی یہاں آ جاتا تھا۔ اس شام وہ صوفے پہ بیٹھا اپنے موبائل کی جانب متوجہ تھا کہ حورب دھیرے سے اس کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ میر احد نے چہرہ اٹھایا۔ مجھے گھر جانا ہے عہد۔ وہ یہ تو جان ہی گئی تھی کہ ان کے رشتے کی اب کیا نوعیت ہے۔ وہ سمجھدار تھی۔ 9ویں کے ابھی اس نے پرچے دیے تھے۔ اب وہ اگر اسکول جا رہی ہوتی تو وہ 10ویں میں ہوتی۔ اس کا قد اونچا اور رنگت گوری تھی۔ جسامت سے وہ بے حد نازک لگتی تھی۔ اس کی ناک اور رخسار ہلکے سے گلابی ہر وقت رہتے تھے، اور جب وہ اداس یا رونے کی تیاری کر رہی ہوتی تو اس گلابی رنگت میں اضافہ ہو جاتا۔ باریک لب، مومی چہرہ اور غزالی آنکھیں جو اماوس کی رات جیسی بھری اور اداس تھیں۔ جب بھی وہ عہد کے سامنے کھڑی ہو کر کوئی بات کرنے لگتی تھی تو بار بار اپنی مخروطی انگلیوں کو چٹکاتی اور اٹک اٹک کر اپنی بات مکمل کرتی تھی۔ وہ شاید عہد سے بھی ڈرتی تھی، ایسا عہد کو لگتا تھا۔ وہ بے حد سنجیدہ مرد تھا۔ اس کے چہرے پہ ہمہ وقت سنجیدگی ہی رہتی تھی۔ پھر کچھ اس کی گھنی مونچھیں اور شیو تھی جس سے اس کی شخصیت اور بھی رعبدار لگتی تھی۔ اس کا قد 6 فٹ سے نکلتا تھا۔ وہ زیادہ تر سفید کاٹ کے سوٹ میں مبتلا ہوتا تھا۔ اب بھی وہ کاٹن کے سوٹ میں ملبوس تمکنت سے بیٹھا حورب کو دیکھ رہا تھا، جو ہلکے نیلے فراق میں ملبوس اپنی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ تم یہ ضد کیوں نہیں چھوڑ دیتی؟ کیا تمہیں ابھی اندازہ نہیں ہوا کہ تم اس گھر میں کس وجہ سے ہو؟ تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں یہاں سے جانے دیا جائے گا؟ وہ غصہ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کا لہجہ سخت تھا۔ حورب کا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ اسے لگا وہ رو دے گی۔ آپ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، وہ عہد کو اس کی طاقت کا بتا رہی تھی کہ اس کے اختیار میں سب ہے۔ عہد کے لبوں پہ نہ جانے کیوں تلخی بھر گئی۔ میں تو بہت کچھ کر سکتا ہوں، لیکن میں کچھ نہیں کروں گا
جن لوگوں نے تمہیں یہاں بھیجنے کے بعد ایک بار بھی تمہاری خیریت دریافت کرنے کی کوشش نہیں کی، ان کے گھر میں تمہیں کبھی نہیں جانے دوں گا۔ تمہارے لیے وہ سب مر چکے ہیں جیسے تم ان کے لیے مر گئی ہو۔ وہ کھڑا کہہ کر کھڑا ہوا تھا۔ حورب 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ احد جانے لگا لیکن اسے لگا وہ جا نہیں سکے گا۔ حورب آہستگی سے اس کے قریب ہوئی، اس کی پشت سے لگ گئی۔ اس کے ہاتھ پیچھے سے احد کے سینے پہ تھے۔ وہ اسے سختی سے تھام کر اس کی پشت سے چہرہ لگائے رونے لگی تھی۔ یہ دوسری بار ہوا تھا جب میر احد نے اپنی اس بیوی کا لمس محسوس کیا تھا، اور اس شدت سے کیا تھا اس کا دل عجیب سے دھڑکنے لگا۔ اسے اپنے آپ سے خوف آیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے حورب کو دور کیا اور کمرے سے نکل گیا۔ اس کے بعد وہ کئی ہی راتیں سو نہیں سکا تھا۔ ایک ہی خیال بار بار اس کے دل میں آ رہا تھا، وہ کب تک ایسے حورب کی رکھوالی کرتا رہے گا؟ اسے اس سب کا کوئی مستقبل حل نکالنا چاہیے تھا، اور جو حل اس کے ذہن میں آ رہا تھا وہ اس کی نیند چرا چکا تھا۔ وہ کیسے حورب کے قریب جائے گا؟ اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ یہ سب وہ حورب کو تکلیف دے گا؟ دل میں بار بار یہی سوال آ رہا تھا۔ احد بے چینی سے بیٹھ گیا۔ وہ احتیاط سے اٹھا، کشمالہ پہ کمر برابر کرتا وہ کھڑکی کے پاس آ گیا۔ کھلی کھڑکی سے تازی ہوا اندر داخل ہو رہی تھی۔ اس نے چند گہرے سانس لیے۔ میں حورب کو تکلیف نہیں دے رہا، میں بس اسے اس حویلی میں وہ اہمیت دلانا چاہتا ہوں جو کہ اس کا حق ہے۔ وہ میر احد کی بیوی ہے تو اسے میر احد کی بیوی ہونے کی حیثیت سے وہ سارے آرام ملنے چاہئیں جو کشمالہ کو مل رہے ہیں، وہ جس بھی وجہ سے اس حویلی میں آئی ہو۔ لیکن حقیقت یہ بھی کہ وہ میری بیوی ہے۔ اس نے اس پوری رات خود کو سمجھایا تھا۔ مشکل تھا لیکن یہی آخری حال تھا۔ جتنی خواہش اس کے وارث کو دیکھنے کی اس کے والدین کے دل میں تھی، اتنی میر احد کے خود کے دل میں بھی تھی۔ اگر حورب اسے وارث دے دے تو ضرور اسے اس کا اصل مقام مل جائے گا۔ اگلی رات جب وہ حورب کے کمرے میں جانے لگا تو اس نے کشمالہ کو کہا، دروازہ بند کر لو۔ کشمالہ چونکی۔ کیوں؟ اس نے ڈوبتے دل سے پوچھا۔ میں حورب کے کمرے میں سوؤں گا۔ کشمالہ کو لگا اس کے سر پہ چھت آ گری ہے۔ وہ ششدر رہ گئی۔ نہیں نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ اس کے ساتھ کیسے رہ سکتے ہیں؟ وہ ونی یا سائی؟ وہ تو میر احد پلٹا، وہ میری بیوی ہے۔ جیسے تم ہو اس کا بھی مجھ پہ پورا حق ہے، جیسا تمہارا ہے۔ میں تمہارے حقوق پورے کرتا ہوں، اب حورب کے حقوق پورے کرنے کی باری ہے۔ تم دروازہ بند کر لو۔ وہ کہہ کر چلا گیا تھا۔ کشمالہ کو لگا وہ ہار گئی۔ اس میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ وہ دروازہ بند کر لے۔ وہ وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ میر احد کو اپنے کمرے میں دیکھ کر اسے کچھ خاص محسوس نہیں ہوا، لیکن جب وہ بیڈ پہ آیا تو حورب ایک دم سے اٹھ گئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ میں حورب گھبرا رہی تھی۔ ہاں تم لیٹ جاؤ میرے پاس۔ وہ اس کا بازو تھامنے لگا لیکن حورب سمٹ گئی۔ میں کیسے؟ تم میری بیوی ہو، مجھے تمہارے حقوق پورے کرنے ہیں۔ وہ سیدھا مدعے پہ آیا تھا۔ حورب سمجھ نہ سکی، لیکن جب احد نے اسے بیڈ پہ لٹایا اور اس کے دوپٹے کو سرکانے لگا تو حورب بے ساختہ اسے دھکیل کر دیوار سے لگ کھڑی ہو گئی۔ آپ چلے جائیں یہاں سے۔ میر احد بہت مشکل سے خود کو اس چیز کے لیے تیار کر کے آیا تھا، لیکن اب حورب اسے خود کے قریب نہیں آنے دے رہی تھی تو وہ اپنا قابو خود سے کھونے لگا۔ اس نے بیڈ سے اٹھ کر حورب کا بازو دبوچا اور اسے سختی سے اپنے قریب کیا۔ ونی میں آئی لڑکیاں وارث پیدا نہیں کرتیں، لیکن یہ میرا احسان سمجھو کہ میں تمہارے ساتھ یہ سب کرنے پہ خود کو راضی کر چکا ہوں۔ دعا کرو کہ تم جلدی ماں بن جاؤ، ورنہ یہ حویلی کے لوگ تمہاری زندگی جہنم کر دیں گے۔ میر احد نے 15 سالہ حورب کو سرخ آنکھوں سے دیکھ کر بے تاثر سے لہجے میں کہا تھا۔ حورب کی آنکھوں میں خوف سمٹ آیا تھا۔ جس مرد کے مقابل وہ کھڑی تھی وہ حورب سے پورے 15 سال بڑا تھا۔ حورب اس مرد کے سامنے چھٹانک بھر کی بھی نہیں لگتی تھی۔ میر احد کے سر پہ جنون سوار تھا۔ اس نے حورب کے خوف کی پرواہ کیے بغیر اسے بیڈ پہ پٹکا اور اس کے اوپر جھک گیا۔ اگلی صبح اس کا پورا بدن درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ پوری رات اس پہاڑ جیسے مرد کی شدتیں برداشت کرنے کے بعد اب وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ اس کے روح میں درد سفر کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سوجی سوجی اور سرخ ہو رہی تھیں، لیکن اس کے چہرے پہ جو رباب اس وقت تھا وہ پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ میر احد کی آنکھ جس وقت کھلی، حورب اس کے پہلو میں ویسے ہی لیٹی دھیرے دھیرے سسک رہی تھی۔ میر احد نے اسے کروٹ موڑ کر دیکھا اور بغیر کچھ کہے اسے اپنے قریب کیا اور نرمی سے اس کے ماتھے پہ لب رکھے۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے کیا کیا ہے، لیکن اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اس کا نتیجہ جو آئے گا اس سے حورب کی ساری مشکلات دور ہو جائیں گی۔
اس نے کوئی صفائی نہیں دی تھی۔ وہ حورب کو سینے سے لگائے لیٹا رہا، کچھ دیر بعد اٹھا، فریش ہوا اور کمرے سے چلا گیا۔ حورب، آج رات کی طرح تم دوبارہ مجھے غصہ نہیں دلاؤ گی، ورنہ نتیجے کا ذمہ دار میں نہیں ہوں۔ وہ نرمی سے تنبیہ کرتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ کمرے میں آنے پہ جب اسے کشمالہ نے دیکھا تو وہ ٹھٹک گیا۔ وہ بکھری ہوئی بیڈ پہ لیٹی تھی۔ عہد کے کمرے میں آتے ہی وہ بھاگ کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ میں پوری رات سو نہیں سکی، آپ دوبارہ مت جائیے گا۔ عہد نے کوئی جواب بھی نہ دیا، اسے آہستگی سے خود سے الگ کیا اور آہنہ کچھ سامان لے کر باہر چلا گیا۔ کشمالہ اس کی نکھری رنگت دیکھ کر جان گئی تھی کہ وہ حورب کو اس کا حق دے چکا ہے۔ میں حورب کو زندہ نہیں چھوڑوں گی، میں اسے زندگی برباد نہیں کرنے دوں گی۔ وہ ہذیانی انداز میں اپنے بال نوچ کر بڑبڑا رہی تھی۔ جو کھیل اس نے رچایا تھا اتنی بری طرح ختم ہوگا اس نے نہیں سوچا تھا۔ وہ حورب کو نقصان پہنچانے کی وجہ بنتی رہی۔ اگر وہ حورب کا خیال رکھتی اور حورب حفاظت سے رہتی تو آج شاید یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، لیکن وہ اپنے کھیل میں لگی رہی اور ابھی بھی وہ رکی نہیں رہی۔ وہ خود کو اور برباد کرنے کی پلاننگ کرنے لگی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ میر عہد ابھی بھی اتنا ہی غافل ہے جتنا پہلے تھا۔ دن اپنی رفتار سے گزر رہے تھے۔ میر عہد اور حورب کے ساتھ رہنے کی خبر سبھی کو پتہ چل گئی تھی۔ تم یہ سب ٹھیک نہیں کر رہے، ماں جی نے اسے کہا تھا۔ اب کی بار میر عہد نے یوں ظاہر کیا جیسے وہ سن ہی نہیں رہا۔ وہ خاموش رہا اور جس دن بولا اس دن سارے دم ساتھ گئے۔ حورب میرے بچے کی ماں بننے والی ہے، یہ ایک جملہ پوری حویلی میں کتنی ہی دیر تک بازگشت کر رہا تھا۔ میر شجاعت اور ساجدہ نے اسے بے یقینی سے دیکھا اور کشمالہ دیوار سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ اسے لگا اس کے پیروں سے زمین کھینچی جا رہی ہے۔ حورب سمٹی ہوئی میر عہد کے پہلو میں کھڑی تھی۔ وہ لوگ ابھی شہر سے تصدیق کروا کر آئے تھے۔ ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ ونی تھی میر عہد، تم نے یہ کیا کر دیا؟ ساجدہ نے اپنا سر پیٹ لیا تھا۔ میر شجاعت بھی کچھ نہ بول سکے۔ میر عہد دھیرے سے آگے بڑھا۔ ماں جی، حورب میری بیوی تھی اور اب یہ میرے ہونے والے وارث کی ماں بننے والی ہے۔ آپ یہی چاہتی تھی نا کہ آپ اس حویلی کے وارث کو دیکھیں؟ کیا پتہ اللہ ہمیں ہمارا بازل واپس دے۔ ساجدہ نے بھیگی آنکھیں اٹھا کر عہد کو دیکھا۔ وہ گھٹنوں کے بل ماں کے سامنے بیٹھا تھا۔ ساجدہ کے پاؤں کانپ رہے تھے۔ اس نے گردن ترچھی کر کے حورب کو دیکھا۔ میرا بازل واپس آ جائے گا؟ میر عہد نے اپنے ماں کے اس سوال پہ اسے تکلیف سے دیکھا۔ اللہ نے چاہا تو میر شجاعت دھیرے سے صوفے پہ بیٹھ گئے۔ ساجدہ نے دوبارہ چہرہ جھکا لیا تھا، لیکن ان کے کانپتے ہاتھ میر عہد کے سر پہ تھے۔ انہوں نے اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا تھا۔ مجھے میرا بازل لا دو۔ وہ اب کی بار زار و قطار رونے لگی تھیں۔ میر عہد نے انہیں کھڑے ہو کر اپنے سینے سے سختی سے لگا لیا تھا۔ حورب وہیں کھڑی سب کو دیکھ رہی تھی اور کشمالہ نگاہیں حورب پہ تھیں۔ وہ اس لڑکی کو کبھی وارث کی ماں نہیں بننے دے گی، جتنی دیر ہونی تھی، لیکن اب وہ دیر نہیں کرے گی۔ اسے بس کسی طرح میر عہد کو اپنے اعتماد میں لینا ہے اور حورب کو اکیلے میں باہر لے کر جانا ہے۔ باقی کا سارا نظام تو وہ بہت پہلے ہی کر چکی تھی۔ میر عہد ٹھیک کہتا تھا کہ اگر حورب امید سے ہو گئی تو اس حویلی کے مکین بدل جائیں گے۔ ماں کا انداز سرد تھا، لیکن ان کے انداز سے بدلے کا جنون نکل گیا تھا۔ وہ دھیمی پڑ گئی تھی۔ بابا صاحب خاموش ہو گئے تھے، ایسے جیے انہیں اپنے بازل کا انتظار ہو۔ وہ خاموشی سے حورب کو دیکھتے رہتے تھے۔ ماں جی حورب کی اب کھانے پینے کا دھیان رکھتی تھی۔ اس نے کیا کھانا ہے، کب کھانا، سب کچھ وہ آہستہ آہستہ اپنے ہاتھ میں لے چکی تھیں۔ میر عہد نے سختی سے حورب کو کہا تھا کہ وہ ماں جی کو انکار نہیں کرے گی۔ جو وہ کہیں، جیسا وہ کہیں حورب کرے گی۔ وہ اچھے سے جانتا تھا ماں اپنی اولاد کی اولاد کو نقصان پہنچانے کا تصور بھی نہیں کر سکتی، اس لیے اب وہ مطمئن تھا اور غنی کی تلاش میں ایک بار پھر سے لگ گیا تھا۔ غنی کے کچھ سراغ ملے تھے جن کے ذریعے سے وہ غنی تک پہنچ جائے گا، اور دوسری جانب وہ حورب کو لے کر بھی فکر مند تھا۔ جب وہ اس کے پاس ہوتا، اسے نرمی سے سمجھاتا رہتا، اسے بتاتا رہتا کہ اس نے ان حالات میں کیسے اس کا سامنا کرنا ہے۔ وہ خاموشی سے عہد کو سنتی رہتی۔ ایک دن عہد نے کہا، اس بچے کے بعد اگر تم جانا چاہو تو جا سکتی ہو، میں تمہیں روکوں گا نہیں۔ حورب بے تاثر سے چہرے سے عہد کو دیکھتی رہی، پھر وہ آگے بڑھی اور عہد کے فراق سینے میں چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ آپ نے کہا تھا کہ وہ میرے لیے مر چکے ہیں، تو اب آپ کے علاوہ میرا کون ہے؟ میں کہاں جاؤں گی؟ عہد کو اپنے کانوں پہ یقین نہ آیا۔ تو کیا حورب کو اس سے محبت ہو گئی تھی؟ وہ ابھی اس سے اس بات کا سوال کرتا کہ حورب نے کہا، مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے، مجھے آپ سے محبت ہے۔
میرا اظہار اور اس کا طرز خطابت دونوں ہی چونکا دینے والے تھے۔ میر احد جواب میں بس اس کے گرد مضبوطی سے باہیں لپیٹ کر بولا، میں تمہیں کہیں بھی جانے نہیں دوں گا۔ وہ اس کا ماتھا دھیرے دھیرے چوم رہا تھا۔ حورب نے آنکھیں موند لی تھی، وہ سکون محسوس کر رہی تھی، وہ بس سونا چاہتی تھی، اس لیے وہ احد کے دل کے پاس ہی اس کے سینے پہ سر رکھا اور سو گئی۔ وہ حورب کو لے کر شہر منتقل ہو گیا تھا۔ اس میں ماں جی اور بابا سائیں کی رضامندی شامل تھی، کیونکہ وہ لوگ اپنے وارث کو لے کر کسی بھی قسم کا سمجھوتہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ماں جی کشمالہ کو بھی ان کے ساتھ بھیجا تھا۔ کشمالہ حورب کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ اسے اپنی حیثیت ابھی بس ملازمہ جیسی لگتی تھی، جس نے حورب کے سارے کام کرنے تھے، اور اسی وجہ سے اس کے دل میں نفرت بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے موقع ہی نہیں ملتا تھا کہ وہ کچھ ایسا کر سکے جس سے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ شہر کے بنگلے کے باہر کڑا پہرا تھا، سارے ہی عہد کے وفادار تھے، ملازموں سے لے کر باہر گیٹ کے گارڈ تک سب میر احد کو پل پل کی خبر دیتے تھے۔ وہ باہر رہ کر بھی بنگلے میں ہونے والی ہر بات سے واقف ہوتا تھا، جس کی وجہ سے کشمالہ ابھی تک رکی ہوئی تھی، ورنہ حورب اور اس کے بچے کو ختم کرنا اس کے لیے زیادہ مشکل نہیں تھا۔ وہ کھانے میں کچھ ملا سکتی تھی، لیکن حورب کا کھانا چیک ہوتا تھا۔ میر احد اپنے وارث کو لے کر بہت پرجوش تھا۔ اس کی ہر وقت کی توجہ بس اب حورب تھی۔ اس کی محبت لٹاتی نگاہوں کے لیے کشمالہ ترس کر رہ گئی تھی، لیکن یہ سب زیادہ دیر تک نہیں چلے گا۔ کوئی موقع تو اسے لازمی ملے گا جب وہ حورب یا اس کے ہونے والے بچے کو مار دے گی۔ اس خیال کے آتے ہی اس کا دل خوشی سے بھر جاتا تھا۔ وہ اپنے طرف سے احد کے سامنے حورب کی بہت خیرخواہ بنتی تھی، لیکن اندر ہی اندر اس میں ایک زہر پک رہا تھا۔ اس روز احد بنگلے میں نہیں تھا۔ وہ کچھ دنوں کے لیے رات سے دیر سے اور صبح جلدی چلا جاتا تھا۔ اس روز بھی وہ جلدی چلا گیا تھا۔ حورب کو دوپہر کے وقت درد ہونے لگا۔ کشمالہ اس کے پاس ہی تھی۔ دل تو کر رہا تھا کہ وہ حورب کو کمرے میں بند کر دے، لیکن نہ جانے کب کس ملازم نے احد کو خبر کر دی تھی۔ باہر گاڑی بھی تیار ہو گئی تھی اور کشمالہ کو خبر بھی نہیں ہوئی تھی۔ جب میر احد کی کال آئی تو سناٹے میں آ گئی، حورب کو لے کر فوری ہسپتال جاؤ، ماں جی اور بابا سائی بھی آ رہے ہیں، مجھے آنے میں دیر ہو جائے گی، تم حورب کو لے کر فوراً جاؤ، تمہارے ساتھ گارڈز ہوں گے۔ کشمالہ کو لگا تھا کہ اب وہ اکیلے ہی حورب کو لے کر نکل جائے گی، لیکن یہاں بھی وہ ناکام ہو گئی تھی۔ لیکن اس کا اصل کھیل ہسپتال میں شروع ہونا تھا، جہاں وہ سارا انتظام کر چکی تھی۔ اس لیے کشمالہ حورب کو لے کر ہسپتال چلی گئی تھی۔ حورب کو ڈرپ لگا دی گئی تھی، اس کی ڈلیوری کچھ دیر میں ہونی تھی۔ ڈاکٹر تیار کھڑے تھے، بابا سائیں اور ماں جی گاؤں سے آ گئے تھے، وہ حورب کے پاس تھے۔ میر احد ابھی تک نہیں آیا تھا، اس لیے کشمالہ موقع دیکھ کر ڈاکٹر کے کیبن میں چلی گئی۔ ڈاکٹر اسے دیکھ کر شناس سے مسکان سے کھڑا ہوا، سب تیار ہے نا؟ حورب اور اس کا بچہ دونوں ہی نہیں بچنے چاہئیں، کشمالہ نے کہا تو ڈاکٹر نے سر ہلا دیا۔ میں نے سارے انتظام کر لیے ہیں، آپ بے فکر رہیں، کشمالہ نے سر ہلایا۔ اچھی بات ہے، مجھے وہ لڑکی شروع دن سے ہی زہر لگتی ہے۔ میر احد کا اس کے قریب جانا مجھے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ میں نے کیا کچھ نہیں کیا، وہ اپنا کیا سب کچھ بول رہی تھی۔ بولتے بولتے وہ اس بات کا بھی اندازہ نہ کر سکی کہ کیبن میں کوئی اور بھی داخل ہوا ہے، جو اس کے پیچھے کھڑا اسے زخمی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے۔ کشمالہ اپنا کیا ایک ایک کارنامہ بولے جا رہی تھی، پھر وہ ششدر رہ گئی جب اس کا کسی نے کندھا پکڑا اور اس کا رخ اپنی جانب کیا، اور جو سامنے کھڑا تھا اسے دیکھ کر کشمالہ کی جان نکل گئی۔ سائیں احد نے پوری قوت سے اس کے منہ پہ تھپڑ رسید کیا تھا۔ تھپڑ اتنا شدید تھا کہ کشمالہ کو لگا اس کا جبڑا ٹوٹ جائے گا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میر احد کو بیوقوف بنانا اتنا آسان ہے؟ تم کچھ بھی کرتی رہو گی اور مجھے علم ہی نہیں ہوگا۔ میری نظر تم پر اس وقت سے تھی جب اماں جی نے حورب کو مارا تھا۔ تمہاری تب سے ایک ایک حرکت میرے علم میں تھی، تمہاری نظریں حورب پہ تھیں اور حویلی کے سارے ملازموں کی تم پہ۔ کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں ہے جس کا مجھے پتہ نہ ہو، لیکن میں تمہیں موقع دینا چاہتا تھا اور اس موقع نے میرا کام آسان کر دیا۔ میں تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اب جو کچھ تم نے کیا ہے اس کے بعد تم میرا اعتبار کھو چکی ہو، تم میری بیوی اور میرے وارث کو دوبارہ کبھی زندگی میں بھی نہیں دیکھ سکو گی۔ میں تمہارا وہ حال کروں گا، تم موت کو ترسو گی۔ اس نے کشمالہ کو بازو سے دبوچا اور گھسیٹ کر باہر لے گیا۔ وہ ہسپتال میں تماشا نہیں بنانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے کشمالہ کو گارڈز کے حوالے کر دیا تھا۔ میں تم سے عدالت میں ملوں گا، تم آج سے میرے نکاح سے آزاد ہو۔ وہ روتی بلکتی رہ گئی، لیکن احد نے اس کی جانب سے رخ موڑ لیا تھا۔ گارڈ جسے گھسیٹ کر لے گئے تھے، احد کے پاس کشمالہ کے خلاف سارے ثبوت تھے۔
جن میں وہ اس بات کا اعتراف کر رہی تھی کہ وہ حورب اور اس کے ہونے والے بچے کی جان لینے کی کئی بار کوشش کر چکی ہے اور اب ہسپتال میں بھی اسی لیے آئی تھی۔ وہ کشمالہ کا انجام ابھی کرنا چاہتا تھا لیکن حورب کی ڈیلیوری کا وقت ہو گیا تھا، اس لیے وہ وہاں چلا گیا تھا۔ حورب کو اللہ نے بیٹا دیا تھا۔ احد نے جب اپنے وارث کو دیکھا تو اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اسے اس ننھے وجود میں بازل دکھائی دیا۔ اس نے اپنے بیٹے کو باہوں میں اٹھایا اور باہر کھڑے اپنے والدین کے پاس آ گیا۔ اماں جی، آپ کا بازل واپس آ گیا۔ اس نے ساجدہ اور شجاعت جو ساتھ کھڑے تھے انہیں اپنا بیٹا پکڑا دیا۔ ساجدہ کا پورا وجود جذبات سے کانپ رہا تھا۔ میرا بازل، وہ بچے کو دیوانہ وار چوم رہی تھی۔ شجاعت کی بھی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ تبھی قدموں کی چاپ ہی ساجدہ اور شجاعت نے گردن موڑ کر دیکھا تو وہ شک کی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگے جسے گارڈز نے دبوچ رکھا تھا۔ اور یہ ہمارے بازل کا قاتل ہے۔ میں نے اسے بہت تلاش کیا۔ میں اسے اس کی سزا دینا چاہتا تھا، حورب کو نہیں۔ میں نے اسے قانون کے حوالے کر دیا ہے اور اس پہ ایسے سنگین کیس اور بھاری ثبوت ہیں کہ اس کا باپ اسے پوری زندگی جیل سے نہیں نکلوا سکے گا۔ میر شجاعت نے اب کی بار میر احد کی بات مان لی تھی کیونکہ انہیں ان کا بازل مل چکا تھا۔ انہیں اب کسی بدلے کی خواہش نہیں تھی۔ ساجدہ اور شجاعت نے حورب سے بھی معافی مانگ لی تھی۔ حورب کے قریب جب اس ننھے وجود کو لٹایا گیا تو وہ سب کچھ بھول گئی۔ میں اس کا نام بازل رکھوں گی، ساجدہ نے ڈرتے ڈرتے حورب سے کہا تھا۔ حورب نے اپنے بیٹے کا ماتھا چوما۔ کتنا اچھا نام ہے نا، میر بازل۔ اسے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ ساجدہ نے ایک بار پھر اس کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے تھے۔ وہ اپنے کیے پہ بہت شرمندہ تھی۔ حورب نے دل بڑا کر کے انہیں معاف کر دیا تھا۔ غنی کو عمر قید کی سزا ہو گئی تھی اور کشمالہ 10 سال کے لیے جیل میں قید تھی۔ میر احد اسے طلاق دے چکا تھا۔ حویلی کے باقی لوگ بھی اس کی اصلیت جان چکے تھے۔ غنی کے کیس کی وجہ سے بہت بار حورب کے بابا ان کی حویلی آئے تھے۔ وہ اب اپنی بیٹی سے ملنا چاہتے تھے لیکن حورب نے انکار کر دیا تھا۔ اس کے لیے سب مر چکے تھے۔ اس کا باس اب میر احد تھا جس نے اس کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ اگر وہ بدلے کی آگ میں بھی لگا رہتا تو حورب کب کی مر چکی ہوتی، لیکن اس نے حورب کو بچا لیا تھا۔ حورب اپنی زندگی میں خوش تھی اس لیے وہ پلٹ کر دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے آپ کے پاس رہنا ہے ہمیشہ۔ وہ اپنے اونچے لمبے شوہر کے سینے میں چھپ جانا چاہتی تھی۔ احد نے اس کی بلشت پر کی نازک کمر پہ اپنے بڑے بڑے مردانہ ہاتھ رکھے اور اسے اپنے قریب کر لیا۔ مجھے بھی تمہارے پاس رہنا ہے ہمیشہ۔ وہ اپنے لب اس کے لبوں سے جوڑ چکا تھا۔ میر احد حورب کے لب کو اپنے نرم لمس سے چوم رہا تھا، اس کے پورے وجود کو اپنی محبت سے مہکاتا۔ وہ حورب کو اپنے بے حد قریب کر چکا تھا۔ حورب اس کی قربتوں پہ دھیرے دھیرے بے حال ہو رہی تھی۔ وہ میر احد کے وجود کو اوڑھ کر آنکھیں موندتی خوابوں کی دنیا میں چلی گئی تھی۔ اس نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ اس کی کہانی کا انجام اتنا خوبصورت ہوگا۔ وہ 16 سال کی عمر میں ایک محبت کرنے والا شوہر اپنا وارث حاصل کر لے گی۔ یہ سب مشکل تھا لیکن اگر احد اس کا ساتھ نہ دیتا تو وہ زندگی کے اس مشکل دور کو کبھی گزار نہ پاتی۔ احد نے اس کی زندگی سے سارے دکھ اپنے لبوں سے چن لیے تھے۔ اسے احد سے اب کوئی گلہ نہیں تھا۔ جس نے گناہ کیا تھا وہ اس کی قیمت جیل میں ادا کر رہا تھا۔ حورب بے قصور تھی اس لیے اس کے ساتھ احد نے ناانصافی نہیں ہونے دی تھی۔ وہ اپنے خدا کو منہ دکھانے کے لائق ہو گیا تھا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔